اس آیت کے ذریعے
یہ جو تازہ تر لوگ ہیں یہاں زور مارنے کی نہیں ضرورت ہوتی، ہم ہی زور مارتے ہیں، اور یہ بھی پتہ نہیں کہ جگہ لے کے اسے زور مارنے کی جگہ نہیں ہے۔ یہ جو موسیقی ہے نا اس کے اندر ابعاد، توسط اور دوریاں یہ بڑا بنیادی مسئلہ ہے۔ ردم اور لے ایک شے ہے، کہاں سے آواز کو اونچا کرنا ہے، کہاں سے نیچا کرنا ہے، اور آخر میں جب اتنا زور مارنا جیسا کہ وہ ڈائنامائٹر لگایا ہوا ہے، بلڈنگ کو اڑانے لگے ہیں۔ بے شک زور مارو لیکن اکیلے میں بیٹھ کے مشق کرتے وقت مارا کرو، مجلس میں ایسا زور مارنے کی ضرورت نہیں جس سے سننے والوں کا بھی وضو ٹوٹ جائے اور آپ کے وضو کا بھی برا ہی حال ہو۔ عرض خدمت یہ ہے، وجہ استدلال کے ہاں یہ ہے کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مار پٹتے ہوئے دیکھی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بڑے حساس تھے اور نبی پاک علیہ السلام کی قوت افرادی کو بڑھانے کے لیے مقدور پر زور مارا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے امتیازات میں ایک بات یہ بھی ہے، باپ بھی صحابی ہے، خود بھی صحابی ہے، بیٹا بھی صحابی ہے، پوتا بھی صحابی ہے۔ اس نے بھیا کا وقت مسلمان بھی ہیں، صحابی بھی ہیں، اور ان میں سے کوئی اپنی جگہ سے پھسلا نہیں ہے۔ چاروں کی چاروں پوچھتے آخری دم تک، آخری لمحے تک سرکار کے مشن کی وفادار رہے۔ انہوں نے وقتاً فوقتاً جس جگہ کسی غلام کو مار پٹتے دیکھی، دیکھا وہ مسلمان ہے، اگر اس کو خرید کر آزاد کر دیا جائے تو نبی پاک علیہ السلام کی قوت افرادی میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ چونکہ پرانے سیاسی باشعور اور تجربہ کار بزرگ تھے، اس لیے وہ سمجھتے تھے کہ قوموں میں زندگی گزارنے کے اخبار کیا ہوتے ہیں۔ افراد تیار کر کے سرکار کی بارگاہ میں دیے، بڑے چھوٹی چھوٹی کے صحابہ جو دانشور، دولت مند، شاہزور، وہ اکثر و بیشتر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی کمائی ہے۔ لالا کے ان کو سرکار کی بارگاہ میں پیش کیا۔ مجھے احساس اس لیے ہوا کہ وہ میرے ابا جی کے دوست ہیں۔ سرکار نے فرمایا احفظ ابی، اپنے باپ کی دوستی کی حفاظت کر، وگرنہ فیدفع اللہ عمرک۔ اس کا ورنہ کس نے ترجمہ کر لیا ہے؟ یہ فن کی بات ہے۔ سبحان اللہ۔ احفظ ابی فلا تقطعہ فیدفع اللہ عمرک، یہ وہ فا ہے جس کے بعد مضارع میں ان وجوباً مقدر ہوتا ہے، نہیں کے بعد، کسی جملہ انشائیہ کے بعد اگر اس سے فا مضارع پر آئے تو اس کے بعد ان وجوباً مقدر ہوتا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارا نور ایمان سلب ہو جائے، اس کا مفعول مہذر کہتے ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارا نور ایمان سلب ہو جائے۔ باپ کے دوستوں کی رعایت کرنا، عزت کرنا، ان کی عزت کو تحفظ دیا کرنا، مشکل وقتوں میں ان کے کام آنا، اس کے بارے میں سرکار نے سخت تاکید کی ہے۔ جس کے ساتھ آپ کے باپ کا دوستانہ تھا اس کا پاس کریں۔ آپ کی ماں کی جو سہیلیاں ہیں، ماں کی طرح ان کا احترام کریں، ماں کی سہیلیاں۔ ہم نے سوچا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے تا بدم آخری سرکار کا ساتھ دیا ہے، اس لیے یہ ان کے وصال پر ملال کا مہینہ ہے، ان کا ذکر پاک کیا جائے۔ اس سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی افضلیت کو کہتے ہیں قطعی ہے۔ اور وجہ استدلال کیا ہے؟ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کے بارے میں امیہ بن خلف سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے جا کر کے بات کی کہ اس بیچارے مسکین پردیسی کو کیوں مارتا ہے؟ انہوں نے کہا اگر بہت ہمدردی ہے تو اس کو قیمتاً خرید لے، کیونکہ حضرت بلال حبشی کو رضی اللہ عنہ کاروبار کا بھی ذوق نہیں تھا، اکاؤنٹنسی بھی نہیں جانتے تھے، اور کھیتی باڑی تو ووکیشن میں تھی نہیں کہ کرتے، تجارت ہی تجارت تھی، تجارت کے شیشوں میں بھی کا کوئی تجربہ نہیں تھا۔ انہوں نے کہا یہ کسی کے پیسے دے جائے اور چلا جائے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ پھر کیا لے گا؟ اس نے کہا ایک تو تمہارا جو غلام ہے نسطاس، وہ عیسائی تھا، بڑا تجربہ کار ہے، ایک وہ لینا ہے، اس کے سوا کئی اونس، کئی اوقیہ سونا یہ دینا۔ اور منڈی میں حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کی قیمت کافروں کی منڈی میں کچھ نہیں تھی، یہ نبی پاک علیہ السلام پہ عشق و محبت کی منڈی ہے۔
میں جو میدان ہے اس کو طوافیہ کہتے ہیں، جس کو سیدوں میں عتقیہ نہیں کہتے۔ سیدوں میں جہاں کہیں قبرستان ہوتے ہیں وہاں ایک دو کمرے ضرور بنے ہوتے ہیں، ایک درویش رکھا ہوتا ہے جو قبروں میں چھاوے دیتا ہے، صفائی کرتا ہے، حفاظت کرتا ہے، اس ایریا کا نام ہے تقیہ۔ عرب لوگ اس جگہ کو کہتے تھے طوافیہ، وہاں بیٹھ کے ہوتے پیتے، چائے پیتے۔ اس جگہ سودا طے ہوا کہ تم اپنا نساز غلام بھی لے آؤ اور سونا بھی لے آؤ، اس کو خرید لو اور جا کر کے پھر تم اس کو آزاد پیش کرو جب کر دو۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ گئے اور نساز کو بھی لے آئے اور کئی اونس کئی اوقیہ سونا بھی لے آئے۔ جب ادلا بدلا کرنے لگے، ایکسچینج کرنے لگے، ادھر کافروں کا خالد بن لوٹے نام کا غلام لے رہا ہے جو بالکل اچھل آدمی کو جانتے نہیں ہے، اور مقابلے میں بڑا دانشور، بڑا ایکٹیو آدمی جو تجارت کے اصولوں سے بہت اچھی طرح سے آگاہ ہے اور بڑا ماہر فن ہے، وہ دے کے جا رہا ہے، ساتھ پیسے بھی دے کے جا رہا ہے، ایسا ٹوٹا سودا کون کرتا ہے؟ تو حضرت صدیق رضی اللہ عنہ کا جو کلام تھا جوابی طور اس کا حاصل یہ بنتا ہے، نہ شمس شاہ فلک پر نہ ہلال شاہ، نہ شمس شاہ فلک پر نہ ہلال شاہ، چشم بھی نہ ہو تو ان دونوں سے حلال شاہ۔ سرکار کی بارگاہ میں پیش کیا، رومی رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر کرتے ہیں، گفت دو بندگان کوئے تو ہر دمش آزاد بر کوئے تو جو بارگاہ رسالت کی ایک بڑی ممتاز شخصیت ہے، وہ کیا کہتے ہیں، گفت ما دو بندگانے کوئے تو، ہم دونوں تیرے غلام نہیں ہیں، تیری گلی کے۔ آج مولوی صاحب کو یہ جملہ سمجھنے لگا ہے کہ میں نبی جیسا ہوں، نبی میرے جیسا ہے۔ ایک مرتبہ بیگم کو کہہ دے کہ بیگم میری ماں کی طرح ہے، میری ماں کی مثل۔ جس دھوکے سے تو نبی کو اپنے جیسا کہتا ہے، وہ دھوکہ تو تیری بیگم اور تیری ماں کے اندر بھی موجود ہے۔ ظاہری شکل کی وجہ سے، قالب عنصری کی وجہ سے، اربع عناصر کی وجہ سے نبی کو اپنے آپ جیسا کہتے ہو، یہ تو تیری ماں میں اور تیری بیوی میں مشترک ہیں۔ ایک مرتبہ کیا کہہ دیں کہ پھر پتہ چلے کہ نبی کو اپنے جیسا کہنا یا اپنے آپ کو نبی جیسا کہنا اس کا مطلب کیا نکلتا۔ علماء کے پاس جائے جائے کہ 4 تعویلیں ہوں گے، ان پہ ایسا نہیں پڑتا، لیکن یہ بتانا چاہتا ہوں جو اتنا سینئر آدمی ہے سرکار کی بارگاہ کا، وہ کہتا ہے گفت ما دو بندگانے کوئے تو، ہم دونوں آپ کی گلی کے غلام ہیں، کردمش آزاد ہم پر روئے تو، اس وقت آپ کی نگاہوں کے سامنے میں نے اس کو آزاد کر دیا۔ کفار نے مشہور کر دیا کہ یہ بلال چوری چوری پیسے کما کے ان کو دیتا رہا کہ مجھے خرید کے تم آزاد کر دے۔ قرآن مجید نے اس کی تردید کر دی۔ وہ کہتے ہیں اس جگہ قرآن مجید نے یہ بات واضح طور پر کہی ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اتقا ہے، اور قرآن مجید نے کہا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو تم میں سے سب سے زیادہ متقی ہے وہی آدمی سب سے زیادہ سب سے افضل ہے۔ تو کہتے ہیں جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سب سے اتقا ہے، اور جو سب سے اتقا وہ سب سے افضل ہوتا ہے۔ ثابت ہوا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ افضل ہے۔ اگر میں عرض کروں کہ میں تو ان کو جمہور کے عقیدہ سنیہ کے مطابق میں تو ان کو افضل سمجھتا ہوں، لیکن یہ کہنا کہ اس آیت سے ان کی افضلیت ثابت ہے یہ سراسر بے بنیاد بات ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ یہ ثابت ہونا کہ یہ سب ان کے حق میں نازل ہوئی ہے پھر تو ٹھیک ہے۔ یہ تعویلات اہل سنت ہے، تفسیر ماتریدی۔ ہم جو حنفی لوگ ہیں، ہمارا جو اسکول آف اعتقاد ہے اس کا نام ہے ماتریدیہ۔
باقی جتنے ہیں وہ اشاعرہ ہیں یا حنابلہ ہیں، لیکن جتنے حنفی ہیں ان سب کے مدرسے کا نام ہے ماتوریدی۔ تو امام ماتوریدی کی یہ تفسیر ہے، اس کا نام ہے تعویلات اہل سنت، تفسیر الماتوریدی۔ اگر اس میں کوئی بات نکل آئے تو بات ہوگی نا۔ کہتے ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے سوا کسی کے حق میں یہ نازل نہیں۔ اگر یہ لکھ دیں کہ حضرت دغداغ رضی اللہ عنہ کے بارے میں نازل تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ، یہ میری کتاب کا یہ جلد نمبر 10 ہے اور صفحہ نمبر 555 ہے۔ اس میں دیکھیں کیا ارشاد گرامی ہے۔ ابو منصور ماتوریدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس کے بارے میں لکھتے ہیں کہ اس کی ایک تحقیق یہ ہے کہ یہ حضرت دغداغ رضی اللہ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ جھگڑا تھا ایک باغ کا، ایک آدمی کی کھجوریں تھی، اس کی کھجوریں تھی کسی دوسرے کے شہر میں گر تھی، بچے لے کے کھا لے تھے، اس پر جھگڑا ہوا تو نبی کریم علیہ السلام نے اس کو کہا کہ تو یہ کھجوریں لے گا کہ جنت لے گا؟ اس نے کہا مجھے تو پیسے چاہیے۔ اس حضرت دغداغ رضی اللہ عنہ نے اس کے پیسے ادا کیے، باغ خرید اس کے حوالے کیا اور سرکار افراد نے یہ جو باغ دیا ہے اس کے مقابلے میں تو یہ جنت میں باغ ملے گا۔ تو ان کی اس سخاوت کی وجہ سے یہ آیت نازل ہوئی ہے۔ سبحان اللہ۔ فرماتے ہیں سیجنبها الاتقى الذی یؤتی مالہ یتزکیٰ وما لأحد عنده من نعمة تجزیٰ، کہ یہ حضرت دغداغ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں نازل ہوئی ہے۔ آپ میں سے کوئی آدمی اس کو دیکھنا چاہے تو اس کو پوری طرح سے اجازت ہے، وہ دیکھ سکتا ہے۔ یہ امام ماتوریدی ہیں۔ امام ماتوریدی نے کہا ہے کہ ایک قول ضعیف کے طور پر یہ ہے کہ حضرت ابوبکر کی شان میں نازل ہوئی ہے، لیکن بات ہمارے نزدیک یہ ہے کہ حضرت دغداغ رضی اللہ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ حضرت دغداغ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کے ایک صحابی ہیں، ان کے بارے میں جب نازل ہوئی تو یہ معاملہ تو مشکوک ٹھہرانا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے حق میں نازل ہوئی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی، یہ بعض کا مذہب ہے، تو بعض کا مذہب جو ہے وہ اجماع کی بنیاد نہیں بن سکتا۔ ہاں، جس آدمی نے قیامت کا اقرار کیا، اب ہم اس کے بارے میں یہ بات سوسائٹی کو بتانا چاہتے ہیں کہ سیجنبها الاتقى الذی یؤتی مالہ یتزکیٰ وما لأحد عنده من نعمة تجزیٰ، اس سے کون مراد ہے؟ کہ اس کا جو ہمارے نزدیک نزول ہے وہ حضرت دغداغ رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہے۔ ومنهم من قال ان الآیۃ نزلت فی ابی بکر، بعض نے یہ کہا ہے کہ یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے حق میں نازل ہوئی ہے، لیکن یہ بعض کا مذہب ہے، یہ سب کا مذہب نہیں ہے۔ سیجنبها الاتقى الذی یؤتی مالہ یتزکیٰ وما لأحد عنده من نعمة تجزیٰ، یہ حضرت دغداغ رضی اللہ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ وما لأحد عنده من نعمة تجزیٰ الا ابتغاء وجه ربه الأعلی، اس جگہ فرمایا فی ابی بکر صدیق رضی اللہ عنہ، وقال بعضهم هذه الآية نزلت في
ابی الدخداخ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ صرف ان کے حق میں تو نہیں آئی کہ ان کے بارے میں یہ قول ہے اور ان کے بارے میں قول ہے، تو پھر معاملہ تو مشکوک ہو گیا. یہ صرف ایک اسی یہ تعویلات اہل سنت ہے اور یہ صفحہ 555 ہے. وقال بعض نزل هذه آیت و یقول عز وجل وما لأحد عنده من نعمة تجزى في ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وقال بعض هذه الآیت نزلت في ابی الدخداخ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ایک بات نعرہ تکبیر، یہ میرے ہاتھ تفسیر قرطبی ہے. تفسیر قرطبی میں بھی یہ بات بالکل بہنی اسی طرح لکھی ہوئی ہے کہ بعض نے کہا ہے کہ حضرت صدیق اکبر نازل ہوئی ہے، بعض نے کہا حضرت دخداخ رضی اللہ عنہ کے بارے میں. اگر پھر حضرت صدیق رضی اللہ عنہ کی افضلیت پر اس سے استدلال کیا جا سکتا ہے تو پھر حضرت دخداخ رضی اللہ عنہ کی افضلیت پر بھی استدلال کیا جا سکتا ہے. اچھا ملازم اللہ ہے.